جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ دعا فرمائیے حق تعالی جل شانہ جو چند باتیں کہنے کی توفیق نصیب فرماویں وہ ہم سب کی اصلاح اور مغفرت کا باعث بنے۔ آج شوال کا پہلا جمعہ ہے۔ پہلے ہم کہتے تھے مسلمانان پاکستان آج عید کا دوسرا دن منا رہے ہیں۔ آج پوری دنیا میں قریباً عید کا دوسرا دن سوائے ہندوستان اور بنگلہ دیش کے منایا جا رہا۔ یہ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ آزاد فضائیں دی ہیں جس کے اندر ہم اپنی مرضی سے تیار ہو کر اپنی مرضی کی جگہ پر جا کر نماز ادا کر کر اور اللہ کی توفیق سے اپنی مرضی سے جو دل کر رہا ہے کھا پی رہے، اور عید رمضان کے بعد کا جو انعام ہے اس کو اس انداز میں کہ ہمارے اوپر کوئی خوف نہیں ہے منا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو فلسطین کے مسلمان کل جس انداز میں انہوں نے عید منائی ہے، اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آنے والا وقت اگر ہم نے اپنے آپ کو سنبھالا نہیں تو ہمارے اوپر بھی خدا نخواستہ اسی قسم کی مشکلیں اور آزمائشیں آ سکتی ہیں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جغرافیہ ہے یہ بدلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے۔ یہ 100 سال کی بات ہے، 72 سال پہلے 73 سال پہلے یہی ملک ہندوستان کہلاتا تھا، پھر یہ پاکستان بن گیا، اور پاکستان بھی جس انداز میں بنا اس کے اندر یہ پاکستان اتنا سا نہیں تھا، اس میں ایک پورا ملک بنگلہ دیش بھی تھا، اور پھر وہ ملک بھی بنگلہ دیش اور پاکستان ہو گیا، دو حصے ہو گئے اس کے۔ ایک طرف دو مثالیں ہیں، ایک طرف سن 48 سے کشمیر کے لوگ آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور ایک طرف ہمارے ہمسائے میں افغانستان کی مثال۔ کشمیر کے لوگ جس انداز میں آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں انہوں نے بھی، بڑی قربانیاں دی ہیں انہوں نے بھی، اور وہ تو ایسی قربانیاں ہیں جس کے بیچ میں شہادت تو شہادت ہے، اور شہید کے بارے میں تو قرآن مجید میں یہ کہا گیا کہ وہ مرے نہیں ہیں بلکہ تمہیں شعور نہیں ہے،
بلکہ تمہیں شعور نہیں ہے ان کا. اور شہید تو ایسا ہے کہ اگر وہ جام شہادت نوش کر لے تو اگر اس سے دوبارہ پوچھے تو وہ کہے گا 100 بار میں زندگی میں جاؤں اور 100 بار شہادت نوش کروں. لیکن جو زندہ ہیں ان کو شعور نہیں ہے. لیکن مسلمانان کشمیر کچھ ایسی کیفیت میں مبتلا ہے کہ ان کے اوپر جو پیلٹ گنوں کا استعمال کیا گیا، کسی کی آنکھ مفلوج، کسی کی ٹانگ ضائع، کسی کا بازو ضائع. اور یہ احساس تب ہوتا ہے جب خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی دقت ہو تو ہمیں ایک ہاتھ سے کام کرنا پڑے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دوسرے ہاتھ کی کتنی وقت ہے اور اہمیت ہے، وہ دایاں ہو یا بایاں ہو. ایک انگلی کم ہو جائے، ایک ناخن کم ہو جائے، شروع کے اندر تو بڑی دقت ہوتی ہے، پھر احساس ہوتا ہے کہ اس ایک ناخن کی کتنی قدر و قیمت ہے. تو مسلمانان کشمیر نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور ابھی تک دے رہے ہیں. لیکن ایک طرف وہ مثال ہے اور ایک طرف دوسری افغانستان کی مثال ہے کہ ان کی قربانی ایک الگ انداز میں قربانی تھی کہ آج دنیا کی 2 سپر پاوریں، جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا انسان کہ پہلے رشیا ختم ہوا اور آج دوسری سپر پاور امریکہ جو ہے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے پر مجبور ہے. اور مذاکرات کر کے وہ اپنے آپ کو وہاں سے باہر نکالنا چاہتے ہیں. انہوں نے پوری جان لگا دی. نیٹو کے تمام ممالک مل کر وہ مجاہدین جن کے پاس 2 چپل بھی ایک طرح کی نہیں ہے، ایک چپل فرق ہے، وہ ٹیکنالوجی چھوڑ کر ان کے پاس وہ پرانی بندوقیں ہیں. لیکن فرمایا کہ اللہ کی مدد اور نصرت جب حاصل ہو جائے تو بڑی بڑی ٹیکنالوجیاں. غزوہ بدر آپ نے دیکھا 313، اور وہ بھی جنگ کی تیاری سے نہیں، ان میں سے صرف 8 کے پاس تلواریں تھیں. ان کے پاس صرف 8 کے پاس تلواریں تھیں. کسی کے پاس نیزہ تھا، کسی کے پاس کوئی اور سامان تھا. ادھر کفار 1000 کا لشکر لے کر آئے. لیکن جب اللہ کی مدد اور نصرت حاصل ہو جائے تو اسی لیے اقبال نے کہا کافر ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. یہ جو ایمان ہے یہ بڑی مشکل سے حاصل ہوتا ہے. آج پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں نے مظاہرے کیے کہ فرانس کے اندر توہین آمیز خاکے شائع ہوئے ہیں اور ان مظاہروں کے اوپر پورے مغرب کو کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن پاکستان میں لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ان کے سفیر کو صرف نکال دو کہ ہم یہ بتا سکیں کہ ہمیں یہ بات بڑی بری لگی ہے. تو پوری دنیا کو یہ ڈر تھا کہ اگر اس کو نکال دیا تو پورا یورپ ہم سے قطع تعلق ہو جائے گا، ہماری ٹریڈ ختم ہو جائے گی، ہمارے ویزوں کے اندر پابندی لگ جائے گی، ہمارے مسلمان بہن بھائی جو وہاں پہ کسی مقصد کے لیے گئے ہیں ان کی زندگیاں خراب ہوں گی. وہ کتنے کو ہوں گے؟ تو یہ ترجیحات ہوتی ہیں اور یہی قوموں کو سمت متعین کرتی ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. آج جمعہ ہے اور عید کا جمعہ ہے، جس کو عید کا دوسرا دن کہتے ہیں، ہماری زبان میں اس کو ٹرو کہتے ہیں. ٹرو ہے، خوشیوں کا دن ہے. لیکن ان خوشیوں کے دنوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی جو فلسطین کے اندر ہیں، کل رات کو پرسوں ان کے اوپر ایئر سٹرائکس ہوئی. کل رات کو ایک خبر یہ آئی، کیونکہ اب یہ انداز بھی ایسا ہے کہ ہماری تو گرفت کسی خبر رساں ادارے پہ بھی نہیں ہے، ہمیں تو یہ معلوم نہیں پڑتا کہ وہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کس انداز میں ہو رہا ہے. لیکن لوگ یہ کہنا شروع ہوئے کہ وہاں پر اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے لوگ داخل ہوئے اور انہوں نے آپریشن کیے اور لوگوں کے گھروں میں بھی داخل ہوئے. واللہ اعلم بالصواب کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. بہت سارے لوگ، چونکہ ذرائع ابلاغ کے کچھ لوگ ذرائع ایسے ہیں جس سے لوگ اپنے ذاتی تجربے بھیج رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر ہمیں اندازہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں لاک ڈاؤن تھا، لوگ عید کی تیاری نہیں کر سکے اور بڑی اذیت کے اندر، کیفی کوفت کے اندر مبتلا رہے. آپ نے دیکھا رات 11 بجے تک لوگ سحری کی تیاری کر رہے تھے، 11 بجے کے بعد عید کی تیاری، لیکن کچھ کھلا نہیں ہوا تھا. تو لوگ ایک ذہنی کوفت میں. تو وہ لوگ جن کے پاس گھر کا راشن نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے گھر کا راشن نہیں ہے اور ہم جا نہیں سکتے، لینے نہیں جا سکتے فلسطین کے اندر. باوجود اس کے تو ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو بھولنا نہیں چاہیے، کیونکہ مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہے. یقین مانیے کہ کیفیت ایسی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی
کہ بندہ خوشی کا اظہار کرے، کیونکہ اللہ نے رمضان کی ایک نعمت دی ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا، اللہ نے اپنا مہمان بھیجا اور اللہ نے توفیق دی، تو یہ تو لیکن کیفیت اندر کی ایسی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ خوشی کا اظہار کریں، اچھے کپڑے پہنیں۔ کل میں دیکھ رہا تھا، ایک ہر انسان کا ایک اپنا دیکھنے کا انداز ہوتا ہے۔ حرم شریف کے امام سدیس نے دعا کرائی ہے اور دعا کرا رہے تھے، اور بہت خوبصورت شماز، استری لگا ہوا شماز اور اوپر عبایا اور بڑا خوبصورت، اور وہ دعا منگوا رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ قبول فرما لے۔ لیکن اسلام کی تعلیمات، کسی نے کہا 40 ملکوں کی فوج مل کر بد دعائیں کرے گی، اس کے علاوہ ہم کچھ کرنے جوگے رہے نہیں ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ کرنے جوگے رہے نہیں ہیں، کیونکہ ہماری ترجیحات افغانستان کی طرح نہیں ہیں، ہماری ترجیحات جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے برعکس ہو گئی ہیں، ہماری تعلیم برعکس ہو گئی ہے۔ آج اس وقت بھی میں اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ابھی ہم نکل کے گھر چلے جائیں گے، کچھ دیر بعد بریانی قورمہ جو اللہ نے دیا ہوگا اسی کی لذتوں کے اندر عید کا دوسرا دن بچوں کے ساتھ بنائیں گے۔ لیکن ہمیں نہیں خیال رہے گا کہ فلسطین کے اندر مسلمان بھی بیٹھے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ سوچیں گے ہم کر بھی کیا سکتے ہیں، تو ہم سوچ بھی چھوڑ دیں گے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مسلمان کے ایمان کے 3 درجے ہیں، ایمان کے 3 درجے ہیں۔ اول، ہاتھ سے روک لے، نہیں روک سکتا، اگر کمزور ہے مسلمان کمزور ہو ہی نہیں سکتا، کمزور ہوتے تو 313,000 کے اوپر، اور 16 رمضان کو فتح مکہ کے دن آپ نے دیکھا کہ یہ درس اسلامی درس نہیں ہے، اسلامی درس تو فتح مکہ کا، اسلامی درس تو 313 لوگ ہو اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آگے آ جائے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، کم از کم دوسرا درجہ کیا ہے؟ دوسرا درجہ کیا ہے کہ ہم زبان سے غلط کہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، اور تیسرا درجہ کیا ہے کہ کم از کم ہمیں دل میں سکون نہ آئے کہ یہ بہت ہی غلط ہو رہا ہے، ہم کہاں آگے اللہ پاک تہجد کے وقت اللہ سے گڑ گڑا کے مانگے، یا اللہ ہمیں ایسا اتحاد، ایسا لیڈر، ایسی مردوں والی فوج دے کہ دشمن اسلام کو دوبارہ جرأت نہ ہو سکے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے اندر یوں تیر لگا کے چیک کرتے تھے کہ لوگ سیدھے ہیں، کیونکہ یہ ڈسپلن کا دین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس وقت پہ ہم اتنے تتر بتر ہیں، ڈسپلن تو دور کی بات، ہماری تو صفیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی ہیں، ہم تو صفوں میں کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے، اور اسی انداز میں کوئی ہمارے نظریے ایک دوسرے سے نہیں ملتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر مسلمان بھائی پہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھو، اپنے بھائی پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھو، یا وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، اس کو روکو، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو اس کو روکو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مظلوم کا تو ہم اس کا ساتھ دو، فرمایا ظالم ہو یا مظلوم ہو اس کا ساتھ دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ مظلوم کا تو ہم ساتھ دے دیں گے، ظالم کا ساتھ کیسے دیں؟ فرمایا ظالم کا ساتھ ایسے دو کہ وہ جو ظلم کر رہا ہے اس کو روکو، اس سے ظلم کر رہا ہے اس سے روکو اپنے مسلمان۔ تو ہم میں تو آج کفار کو ہم نے کیا کہنا ہے، ہم میں تو آج دینی غیرت اور جرت اتنی نہیں ہے کہ کوئی نماز کا مذاق اڑا لے۔ نماز کا مذاق اڑانا کیا ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، مؤذن بلا رہا ہے اور وہ کچھ اور کام میں مشغول ہے۔ نماز کے اذان کے وقت تو خاموشی سے اذان سننی ہے کہ میرے رب کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے، میرے رب کی طرف سے بلاوا رہا ہے۔ ہم نے چیزوں کو اتنا لائٹ لے لیا۔ میں آپ کو صرف یہ بات ختم کرتا ہوں، چونکہ جمعے کا دن ہے، 2:20 پہ جمعہ ہو جانا ہے انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی، ارادہ تو ایسے ہی ہے، تو صرف اتنی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کفار، یہودی اور یہ جو زائنسٹ ہیں، فرمایا الکفر ملت واحدہ، ایک کفار ایک ہی ملت ہے، وہ کوئی بھی ہو، الکفر ملت واحدہ، یہ ایک ہی ملت ہے۔ تم یہ نہ سمجھو ان سے خیر ہوگی۔ ہم نے بھی قرآن مجید پڑھا، اس میں روز اللہ نے توفیق دی، جو سمجھ سکتے تھے وہ سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کے بیچ میں فرمایا کہ جو کفار سے میل جول کرے اس سے تعلق توڑ دو، اور جو ان سے ہنسی مذاق کرے، جو ان کے ساتھ ہنسی مذاق کا تعلق رکھے، اس سے بھی ملنا چھوڑ دو۔ تو ہمارے ہاں نظریہ ہی تبدیل ہو گیا، ہم تو اس کو سٹیٹس سمبل سمجھنا شروع ہو گئے کہ میرا امریکی دوست ہے، میرا یہ انگریز دوست ہے، میں ان سے آتا جاتا ملتا رہتا ہوں، میں جانتا ہوں ان کی کیا وجہ ہے، ہم ہی غلط ہیں،
میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا جو ملتے جلتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں ہم ہی غلط ہیں، ہم ہی نے یہ کام کر لیا، ہم ہی نے یہ کام کر لیا، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ان کے لیے بغض آ جاتا ہے کہ یہ افغانی تو ہیں ہی ایسے، یہ افغانی تو ہیں ہی ایسے، یہ کشمیری تو ہیں ہی ایسے، یہ تو ہیں ہی ایسے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ ان سے ملتے ہیں ان کا، اور وہ اپنے آپ کو انلائٹنڈ ماڈرن لوگ کہتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم لبرل ہیں، ان کی شناخت لبرل کی ہو گئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کفار الکفر ملت واحدہ، یہ ایک ملت ہے، اور ان میں آپ آج کہہ رہے ہیں یہودی فرق ہے اور زائنسٹ فرق ہے، اور زائنسٹ سے جرم کر رہے ہیں اور یہودی نہیں کر رہے، تو یقین جانیے میرے قرآن کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ آج یہ ہیں کل یہ تھے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان لوگوں نے سازشیں بننا شروع کر دی کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطے میں آنا ہے، ہم اس خطے کے ارد گرد چلے جائیں۔ مدینہ منورہ کے قریب یہودیوں نے جو اپنی بستیاں قائم کی اس نظریے کے اوپر کہ نبی آخر الزمان نے یہاں پہ آنا ہے، وہ تو اللہ سے جنگ میں لگے ہوئے ہیں کہ ہماری آل میں سے نہیں آنا، اس آل ابراہیم میں سے آنا ہے، تو وہ تو اس وقت سے سازشیں کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر سے نبی آنا چاہیے تھا، وہ اس وقت سے سازشیں کر رہے ہیں۔ اور آپ دنیا کے اندر ہمیں الجھا دیا، ہمیں دنیا کے اس حصے کے اندر الجھا دیا کہ ہماری سوچ اتنی محدود ہو جائے کہ ہمیں، اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہماری ٹریڈ ختم ہو جائے گی، ہم بھوکے مر جائیں گے، ہم کھانا نہیں کھا سکیں گے۔ تو اللہ پاک بار بار قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ رازق اللہ کی ذات ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ رزق تمہیں کسی اور نے دینا ہے۔ اور ہم نے ہمارے اسی نظریے نے ہمیں کمزور اور غلام بنایا ہوا ہے، ہمیں کمزور اور غلام بنایا ہوا ہے۔ تو میں یہ بات ختم اس انداز میں کرنا چاہتا ہوں، اگر آج ہمارے اندر سے دل بھی، تڑپ بھی ختم ہو گئی، قومیں ہوتی ہیں اکٹھی ہوتی ہیں، جس طرح ان لوگوں نے، میں نے آپ کو دو مثالیں دی کہ ایک طرف افغانستان کی موومنٹ چلی آزادی کی، اور دوسری طرف کشمیر اور فلسطین کی چل رہی ہے آزادی کی، دونوں نے خوب جانیں دی ہیں، خوب جانیں دی ہیں، لیکن جو لوگ ڈرے نہیں اور اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہوئی، جنہوں نے کسی کو اپنا امیر نہیں مانا، اپنا بڑا نہیں مانا، انہوں نے کہا اللہ کی سب سے بڑے ہیں، آج ایک سپر پاور کو وہ ہرا چکے اور دوسری گھٹنے ٹیک کر کبھی قطر میں معاہدے کرتی ہے، کبھی ترکی کے اندر معاہدے کرتی ہے، کبھی کسی سے کہتی ہے کہ مولانا سمیع الحق صاحب تم ہماری مدد کر دو، کبھی کسی کو کہتی ہے پاکستان مدد کر دے۔ آج سپر پاوریں بھی ان کے آگے، اور ان کا حالت دیکھ لیں، ان کے پاس چپلیں بھی ایک طرح کی نہیں، ان کی حالت دیکھ لیں، چپلیں بھی ایک طرح کی نہیں ہیں۔ ایٹم بم اور وہ میزائل ٹیکنالوجی جو روکنے والی ہے وہ تو بہت دور کی بات، وہ تو 222 کلیشنکوف سے لڑ رہے ہیں، وہ جو ہمارے یہاں پہ ان قبضہ گروپوں کے پاس بھی اس سے بہتر کلیشنکوف ہیں، لیکن چونکہ ایمان ہے، تو میری باتوں کا مقصد، آج کی باتوں کا مقصد، آج کے صرف درد دل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قومیں تب کامیاب ہوتی ہیں جب وہ قوم بن جاتی ہیں، اور جب ان کا نظریہ اور کسی نظریے کے اوپر چل پڑتی ہیں۔ آج ہم لوگ نظریے سے خالی ہیں، آج ہم مقصد سے خالی ہیں، آج نہ تو ہمیں خدا کی زمین پر خدا کے نظام کو پھیلانے کا مقصد ہے، آج نہ تو دعوت و تبلیغ کا مقصد ہے، آج نہ تو اللہ پاک کے دین کے لیے جان دینے کا مقصد ہے، آج صرف ہمارا مقصد، کل مقصد ہمارا کہ رات کا کھانا کیا ہوگا، دوپہر کا کھانا کیا ہوگا۔ آج روزے کا روزہ مقصد نہیں رہا، آج روزے کا مطلب سحری افطاری مقصد رہ گئی، اور روزے کا مطلب عید مقصد رہ گئی۔ ہمارے روزے عید کے لیے، اور عید بھی وہ عید جس انداز میں جس لیے عید ہونی چاہیے تھی، آج عید اس کی ہوگی جس نے روزے رکھے تھے۔ آج عید لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نئے کپڑے لینے کا موقع نہیں ملا، اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ دیں گے دوبارہ، لیکن عید اس کی نہیں ہے جس نے روزے نہیں رکھے، عید اس کی نہیں ہے جس نے نماز نہیں پڑھی، عید اس کی نہیں ہے جس نے تراویح نہیں پڑھی، عید اس کی نہیں ہے جس نے قرآن مجید کی تعلیمات سے اپنے آپ کو مزین نہیں کیا۔ اور پرانے اور نئے کپڑے تو اللہ توفیق دیں، اللہ سب کو دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن میری باتوں کا مقصد آج کی صرف اتنا ہے کہ آزادی آج ہے، اور اگر ہم نے اس کی قدر نہ کی تو کفار ایک ہے، ان کو پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو عرب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ تیل ایک بہانہ ہوگا، نیچرل ریسورسز ایک بہانہ ہوگا، ان کا الٹیمیٹ ٹارگٹ دین اسلام ہے، ان کا الٹیمیٹ ٹارگٹ دین اسلام ہے، وہ دین اسلام۔ اور ہم یہ سوچتے تھے یہ کیسے ہوگا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ
سب ختم ہو جائیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کوئی مسلمان نہیں ہوگا اور اس وقت قیامت آ جائے گی۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، یہ ایسے ہی رہنا ہے۔ لیکن اگر میں اور آپ اپنی آئیڈیالوجی ایک مقصد کے اوپر اکٹھے نہیں ہوں گے، ایک مقصد کے اوپر اکٹھے نہیں ہوں گے، آج ہماری بحثیں کیا ہیں؟ آج وہ ہلاکو خان اس وقت بھی کبوتروں کے اوپر باتیں ہو رہی تھی، اور ہلاکو خان نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے تھے۔ آج میرا اور آپ کا مقصد اس وقت پوری قوم کا مقصد فلسطین نہیں ہے، اس وقت پوری قوم کا مقصد آزادی نہیں ہے، اس وقت پوری قوم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے دین کے اندر جو لوگ اپنی طرف سے بدعتیں لے کر آ رہے ہیں اس کی سرکوبی کیسے کرنی ہے۔ اس وقت پوری قوم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہماری آگے آنے والی نسل کو ہم پچھلی ٹریڈیشن دین کیسے سکھائیں گے، ان کو کلمے کے اوپر کیسے رکھیں گے، ان کے ایمان کی حفاظت کیسے کریں گے۔ آج ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، آج ہمارا مقصد یہ رہا نہیں ہے۔ آج ہمارا مقصد کپڑے اور دنیا آئی ٹی کے اندر آگے نکل جائے، نوکری اچھی مل جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آج اس وقت پہ مسلمان ایک ایسی بحث میں ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چاند نکلا یا نہیں نکلا، وہ بریلوی تھا اس لیے نکلا، نہیں نکلا، وہ دیوبندی تھا اس لیے نکل گیا ہے۔ اور یہی بحث پہلے بھی ہوئی اور کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے ہلاکو خان، کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے۔ آج ہمیں اپنی تاریخ کا بھی پتہ نہیں، آج ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں، جو ہم میں سے ذرا سے پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ مولوی پتہ نہیں کیا بات کر رہا ہے، لیکن اگر کاش تھوڑی سی تاریخ پتہ ہوتی، تھوڑی سی تاریخ پتہ ہوتی۔ قرآن مجید لوح محفوظ میں سنبھلا ہوا ہے، اس دین کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے۔ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ مکمل دین ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور یہ دین مکمل کر دیا، اور اللہ نے اس دین کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے، اس دین کو تمہارے لیے پسند کر دیا ہے۔ اب ہمارا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا کرائٹیریا کیا ہے؟ وہی کرائٹیریا ہے کہ جو اللہ کے نبی نے فرما دیا، جو اللہ پاک نے فرما دیا کہ محبت کرو تو اللہ کے لیے، نفرت کرو تو اللہ کے لیے۔ جب ہماری محبت اور نفرت صرف اللہ کے لیے ہو جائے گی تو چھوٹی چھوٹی باتیں ختم ہو جائیں گی اور ہم متحد ہو جائیں گے۔ وگرنہ آپ دیکھتے ہیں کہ یورپ کے اندر جہاں پہ آزادی اظہار رائے کے نام کے اوپر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنقید کا نشانہ بنا لیتے ہیں، وہاں پہ کسی کے سکارف لینے سے کسی کو کیا دقت ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ٹارگٹ اسلام ہے اس لیے سکارف کے اوپر ہر دن کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، حجاب کے اوپر ہر دن کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ جہاں کا ٹارگٹ اسلام ہے ان بچیوں سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ وہاں پر تو آزادی اظہار رائے کے اوپر آپ کپڑے نہ پہن کے جائیں، کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ جو مرضی کپڑے پہن لیں، کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن انہیں پتہ ہے کہ پردہ مسلمان کا خاصہ ہے، پردہ خالی عورت کا نہیں، مرد کے لیے بھی پردہ ضروری ہے، خالی عورت کے لیے نہیں، مرد کے لیے بھی پردہ ضروری ہے۔ مرد کا سطر کچھ اور ہے، مرد کی نگاہ کا پردہ کچھ اور ہے، مرد کی حیا کچھ اور ہے، خالی عورت کے لیے نہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ مرد اور عورت کے لیے، مسلمانوں کے لیے پردہ لازم ہے، اور وہ پردے کے اوپر ہر دن کوئی نہ کوئی چیز اٹھاتے ہیں۔ وگرنہ ان لوگوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اسی یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں، انہی کی اکانومی بنا رہے ہیں، لیکن ٹارگٹ چونکہ اسلام ہے۔ آج یہ ہے، وہ روز تنکا گھما کے دیکھتے ہیں کہ مسلمان اب تک کتنے بے حس ہوئے ہیں۔ کبھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر، کبھی شاعر اللہ کی مذاق اڑا کر، کبھی سزائے موت اور چوری کی سزاؤں کو کہہ کر کے یہ ظالمانہ چیزیں ہیں۔ خود کل کہتے ہیں کہ کل نیتن یاہو نے کہا اسرائیلی فوج کو کہ تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی جنگی ٹرائل نہیں ہوگا، تم فلسطینیوں کی طرف گھس جاؤ، کوئی جنگی ٹرائل نہیں ہوگا۔ یہی بات ہٹلر نے کہی تھی اس وقت کہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور پوری دنیا کے اندر جہاں پر پیرس کے اندر ایک شخص ریئیکشنری مارا جاتا ہے، ایک شخص ریئیکشنری مارا جاتا ہے، جس شخص نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، مسلمان کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ وہاں کا ایک مسلمان اللہ نے اس کو توفیق دی اور وہ گیا اور اس نے اس کو مارا، پورا یورپ اکٹھا ہو گیا۔ آپ کو یاد ہے عالمی لیڈر اکٹھے ہو کر انہوں نے چینیں بنائی اور ایک پیغام دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور یہاں پہ مسلمان مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، لیکن پوری دنیا کا میڈیا خاموش ہے، پوری دنیا کا میڈیا خاموش ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور حیرانگی کی بات ہے کہ مسلمان، ان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اور آپ کتنے کو فرق میں ہیں؟ میں اور آپ کتنے کو فرق میں ہیں؟ ہماری کتنی نیندیں حرام ہوئی ہیں؟
ہمیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے، ہم نے کتنی اپنے اندر ایک چبھن محسوس کریں. جس طرح نماز چھوٹتی ہے نا، نماز چھوٹتی ہے تو جو نمازی ہوتا ہے نا اس کو اندر سے خوف، طبیعت میں بے چینی ہو جاتی ہے کہ میری نماز جاری ہے، سب کچھ سائڈ پہ کر لو، میں نماز پہلے پڑھ لوں. جو نمازی ہوتا ہے، اور کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ نماز کیا ہے. اسی طرح اگر اس کو پتہ چل جائے کہ میرے نبی کی حدیث کیا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، تو اس کو کسی چیز میں بھی سکون نہیں مل رہا ہوتا، اس کو کسی چیز میں بھی سکون نہیں مل رہا ہوتا. لب لباب ما حاصل. اگر آج ہم نے یہ خیال نہ کیا، اگر آج ہمیں ان باتوں کا احساس نہ ہوا، اگر آج ہم نے اپنی میراث نہ سنبھالی، تو ان خوبصورت مسجدوں کا، ان خوبصورت نئے کپڑوں کا، ان لحاف والے ممبروں کا کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا، کسی چیز میں کوئی لذت نہیں ہوگی. کل کو یہ ہمارے اوپر بھی ہوں گے اور اس وقت ہم کس کو بلائیں گے؟ آپ نے دیکھا کوئی مدد کے لیے آئے، کوئی مدد کے لیے کسی کو ضرورت ہو اور مدد نہ کرے، تو جب اس کا وقت آتا ہے تو وہ کہتا ہے جب اس نے میرا نہیں کیا تو میں کیوں اس کا کروں، جب اس نے میرا نہیں کیا تو میں کیوں اس کا کروں. اور آپ دیکھ رہے ہیں یہی حال ہمارا ہو رہا ہے، ڈویژنز اور ڈویژنز اور ڈویژنز. ہم آج اتنے کنفیوز ہو گئے ہیں، اتنے ہمیں لبرلزم کے اس کے اندر کنفیوز کر دیا ہے کہ ہم اپنے مسلمانوں کو ہی غلط کہنا شروع ہو گئے، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو ہی غلط سمجھنا شروع ہو گئے. کوئی عربیوں کو غلط سمجھتا ہے، کوئی ترکیوں کو غلط سمجھتا ہے، کوئی افغانوں کو غلط سمجھتا ہے، کوئی کشمیریوں کو غلط سمجھتا ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر ہمارا نقطہ نظر اور تعلیمات اسلامی ہوتی تو ہم ایک ہوتے، اور ہم ایک ہوتے تو 40 ملکوں کی فوج سوائے بد دعا کے جو اور کچھ نہیں کر سک رہی، ان کا ہونا ہی ایک علامت ہوتا، اور دنیا میں کسی کو گستاخی کی جرت نہ ہوتی، دنیا میں کسی کو گستاخی کی جرت نہیں ہوتی. تو آج کے دن میں دعا یہ کرتا ہوں اور آج کے دن التجا یہ کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کو بامقصد بنائیے، اپنی زندگی کو بامقصد بنائیے، اپنی دعاؤں میں اپنے بھائیوں کا حصہ رکھیے، اپنی سوچ میں اپنی فکر کو بلند کیجیے. آپ کی فکر رزق کا حصول نہیں ہے، آپ کی فکر رزق کا حصول نہیں ہے. رزق کی حلال عین عبادت ہے، اس کے لیے کرنا ہے یہ روزمرہ کے کام، لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے میں سانس لینا چھوڑ دوں، میں اپنی بیوی سے ملنا چھوڑ دوں. وہ ایک زندگی کا حصہ ہے، لیکن زندگی کو بامقصد زندگی ہوگی تو ہم آگے چلیں گے. بے مقصد زندگی ہوگی تو ہمارا تاریخ کے اندر کوئی نام و نشان نہیں رہے گا. قرآن و مجید کو اللہ نے لوح محفوظ میں سنبھالا ہے، اور دین اسلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. میری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے، یہ دین رہے گا، لیکن اگر ہم نے قدر نہ کی تو تاریخ میں ہمارا نام و نشان نہیں رہے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنی ترجیحات اور سمت درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہماری دعاؤں میں ہمارے مسلمان بھائی، وہ بوسنیا کے ہوں، فلسطین کے ہوں، کشمیر کے ہوں، افغانستان کے ہوں، ترکمانستان کے ہوں، سنکیانگ کے ہوں، کسی بھی جگہ کے ہوں، اللہ پاک ہمیں ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ نصیب فرمائے، ان کی مشکلیں دور فرمائے، اور اللہ پاک کل دنیا کے مسلمانوں کو ایک اور نیک بنائے، اور ہمیں اور ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنی نسلوں کو آگے تو ایمان کے اوپر، اسلام کے اوپر، تعلیمات کے اوپر چھوڑ کر جائیں، اور کل کو ہماری نسلیں ہمارا صدقہ جاریہ بنے. وگرنہ یہ نہ ہو کہ اگر ہم اسی طرح کی بے حسی کی زندگی گزارتے رہیں تو یہ نسلیں کل کو روز قیامت کو ہمارا گریبان پکڑ رہی ہوں، اور ہم سارا کچھ کرنے کے باوصف قیامت کے دن معاذ اللہ نہ کرے خاکے میں بدن خالی ہاتھ پھر رہے ہوں. اللہ پاک ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، اور یہ جو عید ہے اللہ صحیح معنوں میں کرونا سے بھی نجات دلا دے، اور اللہ پاک مسلمانوں کو، کل دنیا کے مسلمانوں کو ایک بنا دے اور آزمائشوں سے محفوظ فرما دے. اللہ سختیاں آتی ہیں لیکن قومیں جب متحد ہوتی ہیں تو سختیوں کو پیچھے چھوڑ جاتی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي
الحمد لله. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان، وشرح الصادقين بالتوحيد والإيقان، وشرح الصدور الصادقين بالتوحيد والإيقان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أهل الجاه والمال والسرور، اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور، والآخرة دار البقاء والسرور. فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور. ألا إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويوم ينادي الملك الجبار لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. إن أحسن الكلام كلام الله العلام. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنه تعالى جواد كريم، ملك بالرب الرؤوف الرحيم. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى الإمامين الهمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى جميع أمهات المؤمنين والمؤمنات وأزواج النبي المطهرات رضي الله تعالى عنهن، وعلى جميع بنات الطيبات السيدة زينب والسيدة رقية وسيدة فاطمة وسيدة أم كلثوم وسيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهن، وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح بالهم ووفقهم لإقامة الخلافة الحقة على منوال الخلافة النبية الراشدة. اللهم انصر عساكر المسلمين أينما كانوا ومن كانوا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم على الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وخرب ديارهم وأهلكهم كهلاك عاد وثمود. تعادلوا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى أولى وعز وجل وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، ہمارے جو رمضان ہے یا اللہ جو گزرا ہے یا اللہ اس کو ہماری مغفرت کا باعث بنا دے، جہنم کی آگ سے بچنے کا باعث بنا دے۔ یا اللہ آپ کی رحمت انعامات بے تحاشا، ہر دم شکر کی توفیق نصیب فرما دے، ہر دم قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ناشکری کے الفاظ سے، کلمات سے اور یا اللہ غفلت کی زندگی سے یا اللہ محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ایمان والی زندگی نصیب فرما دے، الہی خاتمہ ایمان سے پر نصیب فرما دے۔ یا اللہ شیطان کے ہر مکر فریب سے، ہر فتنے سے اور فتنہ دجال سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ پاک ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، الہی قبر کے عذاب سے بچا لیجئے، جہنم کی آگ سے بچا لیجئے، پل صراط کی مشکلوں کو آسان فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک دنیا آخرت کی خیر نصیب فرما دیجئے۔ میرے اللہ کل دنیا کے مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما دیجئے، ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک کل دنیا کے مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دیجئے۔ یا اللہ ہمیں آپس میں اتفاق، پیار، محبت، اتحاد نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کی، چھوٹوں کے بڑوں کے ادب کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ بھائی بھائی میں اتفاق نصیب فرما دیجئے، پیار نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک گھروں میں حیا نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ پاکیزہ معاشرہ نصیب فرما دیجئے۔ میرے اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما دیجئے، اس کو اسلام کا قنا بنا دیجئے۔ اور یا اللہ معاشی طور پہ، اقتصادی طور پہ استحکام نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں ضرورت بعد میں ڈالیے، رزق حلال طیب اپنی شان کے مطابق پہلے نصیب فرما دیجئے۔ اور یا اللہ حرام کے نوالوں سے بچا لیجئے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہے اللہ رزق حلال نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے اللہ آسانیاں فرما دیجئے۔ الہی حاجت روا مشکل کشا تیری ذات ہے، تیرے علاوہ نہ کوئی حاجت روا ہے نہ ہی کوئی مشکل کشا ہے۔ اللہ میرا جو بہن بھائی جس مشکل میں اللہ آسانی کے معاملات فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں فرما دیجئے۔ یا اللہ قبلہ اول کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما دیجئے، ہمیں اپنا کردار ادا کرنے والا بنا دیجئے۔ میرے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ اس کرونا کی آزمائش سے جان چھڑا کر توبہ والی، ادب والی، قبولیت والی حاضری حرمین شریفین نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضری کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ آنے والے حج کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ میرے اللہ سب کے ساتھ ہم سب پر اپنا فضل شامل حال فرما دیجئے، رحمت فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے ہر غلطی کو، چھوٹے بڑے ہر گناہ کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم نے جو عمل کیے رمضان میں یا اللہ ان عملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ نماز کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ نماز باجماعت پنج گانا باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ غفلت والی زندگی سے یا اللہ اٹھنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے مردہ دلوں کو زندہ دل بنا دیجئے۔ یا اللہ اخلاص نصیب فرما دیجئے۔ الہی دلوں میں کینہ، حسد، بغض ایسی تمام بیماریوں سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دیجئے۔ اللہ پاک ہماری زبانوں کو ذاکرہ بنا دیجئے۔ میرے اللہ ہماری نگاہوں میں حیا نصیب فرما دیجئے۔ جتنے اکابرین ہمارے، جتنے بڑے ہمارے خاندانوں کے، جتنے بزرگ ہمارے دنیا سے چلے گئے ہیں اور ابھی ہمارے ایک ساتھی ان کے مرشد کا انتقال ہو گیا، اسی طرح ہمارے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے 12ویں خلیفہ حضرت ڈاڈا سائیں رحمۃ اللہ علیہ کا کل انتقال ہو گیا، جتنے دنیا سے چلے گئے اللہ سب کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما دے۔
دے، اللہ سب کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما دے، اور یا اللہ ہم میں سے بھی جب کوئی تیرے پاس آئے تو یا اللہ ایمان کی حالت میں بلائیے گا، اور میرے اللہ میری اللہ ہماری نسلوں کو ہمارا صدقہ جاریہ بنا دے، ہمیں اپنے بڑوں کا صدقہ جاریہ بنا دے، یا اللہ پاک یا اللہ پاک یا اللہ پاک دنیا آخرت کی خیر نصیب فرما دے، اور میرے اللہ جتنے بڑے ہمارے حیات ہیں، ہمارے بڑے جو حیات ہیں یا اللہ جو اساتذہ حیات ہیں، جو ہمارے گھروں میں بڑے حیات ہیں، اللہ ان کی خدمت کر کے ادب کر کے خدمت کر کے جنت کمانے والا بنا دے، یا اللہ بڑوں کی بے ادبی سے گستاخی سے بچا لے، یا اللہ پاک ناراضگی سے بچا لے، یا اللہ بڑوں کی دعائیں لینے والا بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور میرے اللہ جتنے بیمار ہیں یا اللہ صحت کاملہ شفاء عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔